والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہمارا آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک مختار حبیب پروردگار دافع البلیات حل المشکلات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں پڑھے بلند آواز صلی اللہ علیہ سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وآلہ وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی یہ محفل سید الشہداء شہید اعظم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں سجائی اور رچائی گئی ہے۔ اللہ رب العزت اس محفل کو قبول فرماتے ہوئے ہم سبوں کو حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ مسلمہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تبلیغ رسالت پر، ارشاد و ہدایت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں سوائے قرابت کی محبت کے، یعنی اہل بیت کی محبت کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ محبوب آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ جو آپ تبلیغ رسالت کر رہے ہیں، ارشاد و ہدایت کی ہے، اس پر سوائے قرابت کی محبت کے میں کچھ نہیں تم سے مانگتا ہوں۔ مملکت شہادت کے تاجدار گلستان حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوئے آل رسول سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل و صورت میں اپنے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا روشن آئینہ تھے، اور سیرت میں سیرت رسول اللہ کے مظہر اقم ہے۔ آپ کا کردار کردار رسول، آپ کا خلق خلق رسول، آپ کی ہر ادا سے ادائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آتی تھی۔ الغرض یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلتی پھرتی تصویر تھی، اسی لیے عاشق رسول محب اہل بیت امام احمد رضا خان حاضر بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ کی ذات حسن، اور پھر تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، طبرانی شریف کی حدیث پاک حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ خواہش رکھے کہ میں لوگوں میں سے ایسی ہستی کو دیکھوں جو گردن سے سر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شبیہ ہو، تو وہ حضرت حسن بن علی کو دیکھے۔ اور آپ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ خواہش رکھے کہ لوگوں میں ایسی ہستی کو دیکھوں جو گردن سے قدم تک
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل شفیع ہو تو وہ حضرت حسین بن علی کو دی، یعنی گردن سے سر تک حضرت امام حسن حضور کے مشابہ اور گردن سے قدم تک حضور کے مشابہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو یہ خواہش ہوتی کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرے تو دونوں شہزادوں کو دیکھ لیا، اگر دونوں شہزادے ایک جگہ کھڑے ہوتے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مکمل تصویر نظر آتی۔ تو گردن سے سر تک امام حسن حضور کے کامل شفیع اور گردن سے قدم تک امام حسین حضور کے کامل شفیع۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہمیں امام حسین کی ولادت مبارکہ، آپ کے نام، آپ کی کنیت، آپ کے لقب، آپ کی پرورش کیسے ہوئی، یہ ہمیں جاننا چاہیے اور یاد ہونا چاہیے۔ اگر امام حسین کے ماننے والے ہیں تو امام حسین کی زندگی کیسی گزری، اگر امام حسین کے ہم عاشق ہیں تو امام حسین نے کیسے زندگی گزاری، امام حسین اس دنیا سے گئے تو کس طریقے سے اس دنیا سے تشریف لے گئے، یہ ہمیں جاننا چاہیے۔ اگر ہم سچے حسینی ہیں تو پھر حسین کا کردار اپنانا ہوگا۔ اگر ہم زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، دنیا کو آباد کرنا چاہتے ہیں، آخرت کو آباد کرنا چاہتے ہیں تو کردار حسین کو اپنانا ہوگا۔ صرف ہم نام لیتے رہے، نام امام حسین کا کام اوروں کا، تو پھر وہ زندگی نہیں ہے۔ ہم نام کو لینے کے لیے یا حسین یا حسین، حسین کا نام ہم بلند کر لیتے ہیں، لیکن ایک کام بھی حسینی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس محفل پاک کے صدقے ہم سب کو سجدے کا پابند بنائے۔ آمین۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت مبارکہ 5 شعبان المعظم 4 ہجری میں مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ جب آپ پیدا ہوئے تو حضور نے آپ کے کان میں آزاد دی اور آپ کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا، پھر آپ کی دعا فرمائی، پھر آپ نے امام حسین کا نام حسین رکھا اور آپ کی طرف سے عقیقہ فرمایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ، آپ کا لقب سبط رسول، ریحانۃ الرسول۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبیر رکھا تو حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے بیٹوں کا نام اسی کے نام پر حسن و حسین رکھا۔ اسی لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شبیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سریانی زبان میں شبیر اور عربی زبان میں حسن و حسین دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، یہ حسن اور حسین یہ دونوں نام جنتی ناموں میں سے نام ہیں۔ آپ کے نام بھی جنتی اور آپ کے نام سے پہلے کسی کا نام حسن و حسین نہیں تھا۔ آپ کے نام سے پہلے کسی کا نام حسن و حسین نہیں تھا۔ ابن العرابی حضرت مفضل سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس نام کو مخفی رکھا۔ جب حضرت امام حسن حسین پیدا ہوئے تو حضور نے اپنے دونوں نواسوں کا نام حسن حسین رکھا۔ حضرت ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چچی حضرت عباس بن عبد المطلب کی اہلیہ محترمہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی یا رسول اللہ میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے جس سے میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ حضور فرماتے ہیں تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ عرض کرتی یا رسول اللہ اتنا سخت خواب ہے کہ میں اس کے بیان کی اپنے اندر جرأت نہیں رکھتی۔ حضور فرماتے ہیں بتاؤ تو کیا تم نے کیا دیکھا؟ حضرت مفضل فرماتی ہے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ حضور کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میرے گود میں رکھا گیا۔
حضور فرماتے ہیں سبحان اللہ تمہارا خواب تو بڑا اچھا ہے، انشاءاللہ حضرت فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہونے والا اور وہ امام حسین۔ ایسا ہی چند روز کے بعد امام حسین پیدا ہوئے اور آپ کو حضرت الفضل کی گود میں دیے۔ حدیث پاک آتا ہے حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، ام الفضل تم نے جو خواب دیکھا ہے بڑا اچھا خواب دیکھا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین من سے ہے اور میں حسین سے۔ کیا مطلب؟ حضور کو حسین سے، حسین کو حضور سے انتہائی قرب تھا، گویا دونوں ایک ہیں۔ تو حسین کا ذکر حضور کا ذکر ہوا، حسین سے دوستی حضور سے دوستی، حسین سے دشمنی حضور سے دشمنی، حسین سے لڑائی کرنا حضور سے لڑائی کرنا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احب اللہ من احب حسین، کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ جس نے حسین سے محبت کیا اس نے اللہ سے محبت کیا، اس لیے کہ حسین سے محبت کرنا حضور سے محبت کرنا، اور حضور سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضور مسجد نبی شریف میں تشریف لائے اور آپ نے آواز لگائی کہ چھوٹا بچہ کہاں گئے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے تشریف لائے اور حضور کی مبارک گود میں بیٹھ گئے اور اپنی انگلیوں کو حضور کی داڑھی مبارک میں داخل فرمائی۔ پھر حضور نے حضرت امام حسین کے منہ کو کھولا اور بوسہ لیا۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم انی احبہ فاحبہ واحبہ من یحبہ۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما اور اس سے محبت فرما جو حسین سے محبت کرتا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے حبیب نے صرف دنیا والوں سے کہنا چاہا کہ حسین سے محبت کرے، بلکہ اللہ کے حبیب نے اللہ کی بارگاہ میں بھی عرض کیا اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کرنا اور حسین سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرنا۔ تو معلوم یہ ہوا جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لعاب دہن کو اس طرح چوستے تھے جیسا کہ کوئی انسان کھجور چوستا ہے۔ اس طریقے سے پرورش آتی ہے۔ ینقص لعاب الحسین کما ینقص الرجل التمر، حضور امام حسین کے لعاب کو اس طریقے سے چوسا کرتے تھے جیسے انسان ایک کھجور کو چوستا ہے۔ تو امام حسین کی پرورش کیسے ہوئی آپ ملاحظہ فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت میں آیا ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے سائے میں تشریف فرما، تو آپ نے دیکھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے لوگوں سے کہا اے لوگوں ھذا احب اہل الارض الی اہل السماء اليوم، آپ فرماتے ہیں اے لوگوں آج آسمان والوں کے نزدیک یہ حسین تمام زمین والوں سے زیادہ مقبول ہے۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے ہی کمال و فضل والے تھے، کثرت سے روزہ نماز حج اور دیگر امور خیر ادا کیا کرتے تھے۔ آپ 25 مرتبہ پیدل حج فرمائے، پیدل حج ادا کیا۔ حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک تشریف فرما تھے اور اپنے دائیں جانب امام حسین کو لیے ہوئے تھے اور اپنے بائیں جانب اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو لیے ہوئے آپ تشریف فرما تھے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے ہیں، یا رسول اللہ اللہ رب العزت ان دونوں شہزادوں کو ایک ساتھ آپ کے پاس رہنے نہ دے بلکہ ایک کو اپنے پاس بلا لے۔ آپ کو اختیار ہے، آپ جسے چاہے رکھ لیں اور جسے چاہے واپس کر لیں، آپ کو جسے چاہے پسند کر لیں اور جسے چاہے واپس کر لیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر امام حسین رخصت ہو جاتے ہیں تو حضرت فاطمہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، حضرت علی کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور میری بھی جان چھوٹی ہوتی ہے۔
اور اگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وفات پا جاتے ہیں تو زیادہ غم مجھے ہو. حضور فرماتے ہیں مجھے اپنا غم پسند ہے. 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا جاتے ہیں. امام حسین اس طریقے سے حضور نے پرورش کی. جب بات آ گئی دونوں کی کہ دونوں میں سے آپ جسے چاہے رکھتے جسے چاہے واپس کرتے, اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ دونوں میں سے ایک کو ہی آپ رکھ سکتے ہیں. تو حضور نے امام حسین کو پسند فرمایا, رکھ لیا, اور اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کو اپنے نواسے حضرت امام حسین پر قربان کر دیا. تو اس واقعے کے بعد جب امام حسین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے حضور مرحبا فرماتے, آپ کی پیشانی کو بوسہ دیتے, پھر لوگوں کو مخاطب کر کے فرماتے اے لوگوں یہ وہ حسین ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کیا. جب اللہ کے حبیب نے حضرت امام حسین پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تو پھر اللہ کے حبیب کے نواسے امام حسین نے اپنے نانا جان کی شریعت کی بقا کے لیے اپنے آپ کو, اپنی اولاد کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے خاندان کو قربان کیا. اس طریقے سے پرورش آپ نے کی تو پھر امام حسین نے آپ کی شریعت کی بقا کے لیے اپنے آپ کی قربانی دی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدا شبابی من اہل الجنہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اور دوسرے حدیث پاک میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الحسن والحسین ہما ریحان من الدنیا, کہ یہ حسن اور حسین میرے دنیا کے 2 پھول ہیں. مسلمانوں امام حسین کا مقام یہ ہے. جس امام حسین کی یاد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, امام حسین کے بارے میں اللہ کے حبیب نے اس طریقے سے فرمایا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دونوں حضور کے کندھے مبارک پر تشریف فرما بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے کہا امام حسن حسین آپ کے نیچے کتنی اچھی سواری ہے. معلوم ہے جب امام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا تو حضور نے فرمایا عمر تم سواری کو دیکھ رہے ہو, سوار کتنے اچھے ہیں. اب بتائیں امام حسن حسین سے کتنی محبت کیا کرتے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ حضرت امام حسن حسین سے محبت کریں. تو محبت کی پہچان کیا, علامت کیا, صرف یا حسین کہنا نہیں. جو امام حسن حسین سے محبت کرے گا وہ نماز کی پابندی کرے گا. نماز کی پابندی کرے گا حضرت امام حسین یاد آئے. آپ محفل میں بیٹھے یا نہ بیٹھے, فجر پڑھے, ظہر پڑھے, عصر پڑھے, مغرب پڑھے, عشاء پڑھے, امام حسین یاد آتے ہیں. کیونکہ جب درود پاک ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو حضور پر درود پڑھتے ہیں, آل حضور پر درود پڑھتے ہیں. امام حسین پر درود ہم پڑھتے ہیں. نماز پڑھیں امام حسین کے عشق ہمارے سینوں میں محفوظ رہے گا, لیکن نماز کی پابندی کریں. نماز کی پابندی نہیں کریں گے پھر مسلمانوں ہماری یہ دنیا کامیاب نہیں ہوگی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں ایک روز حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن ساتھ آئی اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. یا رسول اللہ یہ دونوں آپ کے نواسے ہیں, انہیں آپ کچھ عطا فرما دیجیے. تو حضور نے کیا فرمایا اما حسن فلہ حیبتی وسودتی واما حسین فلہ جراتی وجودی. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فاطمہ امام حسن کے لیے میری ہیبت اور سیادت ہے, اور امام حسین کے لیے میری جرات اور سخاوت. مسلمانوں جنہیں ان کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا میری ہیبت اور سیادت, میری جرات اور سخاوت, پھر وہی کربلا کا میدان پتہ چلے گا. حضرت امام جعفر صاحب بن محمد رحمۃ اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تشریف فرما تھے اور حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم سنی کے زمانے میں دونوں آپس میں کشتی لڑ رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کشتی کا ملاحظہ فرما رہے تھے. دیکھتے دیکھتے حضور فرماتے ہیں حسن حسین کو ادھر سے پکڑو, حسن حسین کو ادھر سے پکڑو, حسن حسین کو اس طریقے سے پکڑو. حضرت فاطمہ جب سنتی ہے اور دیکھتی ہے تو آپ کو بڑا تعجب ہوتا ہے.
فرض کرتے ابا جان آپ بڑے سے فرما رہے ہیں کہ حسین کو ادھر سے پکڑ لو ادھر سے پکڑ لو ایسے پکڑ لو، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ چھوٹے کو بتایا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں فاطمہ میں حسن کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ دوسری جانب حضرت جبریل علیہ السلام حسین کو فرما رہے ہیں، حسین کو بتا رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کان کھول کر سن لے، یزید جو کان کھول کر ان کو سنائے کہ امام حسن حسین کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ مقام ہے کہ آپ کو کشتی کھلانے کے لیے حضرت جبرائیل سدرہ چھوڑ کر آیا کرتے ہیں۔ امام حسن حسین کا مقام نہیں ہے۔ اور ایک روایت اور پھر اس کے بعد تقریبا ختم کرنا کیونکہ میری پہلی حضرت علامہ نصفی رضی اللہ تعالیٰ آپ تحریر فرماتے ہیں کتب الحسن والحسین فی اللوح، امام حسن و حسین دونوں نے دو تختی لکھی، یعنی ایک تختی امام حسن نے لکھی اور ایک تختی امام حسین نے لکھی۔ جب دونوں نے تحریر کر لی تو آپس میں بات کرنے لگے کہ میری تحریر اچھی ہے، حضرت حسن کہتے ہیں میری تحریر اچھی ہے، حضرت امام حسین کہتے ہیں میری تحریر اچھی ہے۔ اب دونوں میں بات ہو جاتی ہے نہیں میری تحریر اچھی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں میری تحریر اچھی ہے۔ یہ دونوں یہ فیصلہ لے کر اپنے بابا جان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پہنچ جاتے ہیں۔ ابا حضور ہم دونوں نے تحریریں لکھی ہیں، آپ فیصلہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے تحریر کس کی اچھی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بڑے بڑے حیرت انگیز فیصلہ کرنے والے، لیکن جب آپ کی بارگاہ میں دونوں شہزادوں کا فیصلہ معاملہ آ جاتا ہے تو آپ فیصلہ نہیں کر پاتے، کہتے بیٹا یہ فیصلہ میرے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ دونوں شہزادوں میں سے کسی کی دل شکنی منظور نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ معاملہ اپنے امی حضور کے پاس لے جائے۔ دونوں شہزادے اس معاملہ کو لے کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ امی حضور آپ ہی فیصلہ فرمائے کہ ہم دونوں میں سے کن کی تحریر اچھی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں بیٹا میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتی، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ معاملہ تم اپنے نانا جان کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ اب دونوں شہزادے اس معاملہ کو لے کر حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اے میرے نانا جان آپ فیصلہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے کس نے تحریر اچھی لکھی ہے؟ پوری کائنات کا فیصلہ کرنے والے حضور جب آپ کی بارگاہ میں یہ معاملہ پہنچتا ہے آپ سوچتے ہیں اگر حضرت حسن کی تحریر کو اچھی کہہ دوں تو حضرت امام حسین کو تکلیف ہوگی، اگر حضرت امام حسین کی تحریر کو اچھی کہہ دوں تو پھر حضرت امام حسن کو تکلیف پہنچتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان دونوں شہزادوں میں سے کسی کا رضیدہ ہونا پسند نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں بیٹو اس کا فیصلہ میں نہیں جبریل امین فرمائیں۔ اب رب جلیل کے حکم پر حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں یا رسول اللہ اس کا فیصلہ خود رب جلال فرمائے۔ اللہ رب العزت نے مجھے یہ سیب لے کر بھیجا ہے، جنتی سیب لے کر بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ جاؤ اس سیب کو لے کر جاؤ اور دونوں تختی پر اسے گراؤ، جس تختی پر یہ سیب گرے گا فیصلہ ہو جائے گا کہ اسی تختی کی تحریر ہے۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت کیسے فیصلہ فرما رہا ہے۔ اب دونوں تختی کو ایک جگہ کی گئی، حضرت جبریل امین اوپر سے سیب کو گراتے ہیں، راستہ ہی میں اللہ رب العزت کے حکم پر وہ سیب ایک ٹکڑا ہو جاتا ہے، ایک ٹکڑا ایک تختی پر دوسرا ٹکڑا دوسری تختی پر گرتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے دونوں شہزادوں کا فیصلہ کیا کہ دونوں شہزادوں کی تحریر اچھی ہے، کسی ایک کی تحریر کو اچھی قرار دے کر کسی کی دل شکنی منظور نہیں۔ مسلمانوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں امام حسن حسین کا یہ مقام ہے۔ یہی امام حسن حسین جب بڑے ہوتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی بقا کی باری آتی ہے، جان کی قربان کرنے کی باری آتی ہے، تو آپ شرابیوں فاسقوں کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، بلکہ دین کی بقا کے لیے، آج اسی منبر کی بقا کے لیے، مسجد کی بقا کے لیے، مدرسہ کی حفاظت کے لیے، دین و سنت کی حفاظت کے لیے امام حسین نے
फासिकों की बैत कबूल न की, बल्कि अपने सर को तो दे दिया लेकिन हाथ को न दिया। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, इमाम हुसैन का नाम सिर्फ लेते हैं, क्या मैं हुसैनी है, हुसैनी वाकई में हुसैनी है, तो फिर हुसैन हुसैनी जैसा काम है। हुसैन ने जो हमें दर्श दिया है, जो पैगाम दिया है, जो हमें सबक दिया है, जो हमें हुक्म दिया है, अगर उस पर हम अमल करते हैं तो मुसलमानों फिर यकीनन आप ओरिजिनल हुसैनी हो जाएंगे, हकीकत में हुसैनी हो जाएंगे, तो फिर आप दुनिया की आबाद हो जाएगी, सब की आबाद हो जाएगी। बस मैं इन चंद लोगों के साथ तकरीर खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्ला अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व अना अक़ूलु ला इलाहा इल्ला